أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے موسم گرما عبرت و نصیحت. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمتوں کے تحت موسموں کو 4 حصوں میں بانٹا ہے. ایک ہے موسم بہار، ایک ہے موسم خزاں، ایک ہے موسم گرما اور ایک ہے موسم سرما. بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے موسموں کو ان 4 حصوں میں بانٹا ہے، جن سے ہماری زندگی کا ہر سال گزرتا ہے. موسم بہار جب آتا ہے تو دنیا سجی سجائی نظر آتی ہے. موسم بہار جب آتا ہے تو درخت کے پتے بڑے حسین لگتے ہیں. دنیا میں ہر طرف شادابی، ہریالی، ایک خوشنما منظر دیکھنے کو ملتا ہے جب موسم بہار آتا ہے. لیکن موسم بہار کے ختم ہونے کے بعد جب موسم خزاں آتا ہے تو وہ درخت جن کے پتے ابھی بہت حسین لگتے تھے، جہاں ہر طرف ہریالی اور شادابی اور خوشنما منظر دیکھنے کو ملتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے درخت کے سارے پتے جھڑنے لگتے ہیں اور وہ زیب و زینت، وہ ہریالی، وہ شادابی چھن جاتی ہے جب موسم خزاں آتا ہے. اور جب موسم سرما آتا ہے، سردی کا موسم آتا ہے، تو لوگ ٹھنڈک محسوس کرنے لگتے ہیں اور ٹھنڈی سے پریشان ہونے لگتے ہیں. ٹھنڈی سے بچاؤ کے لیے گرمی کے اسباب تلاش کرتے ہیں، گرمی کے سامان ڈھونڈتے ہیں. اور جب موسم گرما آتا ہے تو وہی جو کل تک موسم سرما سے پریشان تھے اور گرمی کے اسباب کو تلاش کر رہے تھے، موسم گرما آنے کے بعد وہ گرمی سے پریشان ہیں اور سردی کے اسباب تلاش کرتے ہیں، سردی کے سامان کو تلاش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ اللہ کی مشیتیں ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. اور یاد رکھو، موسم کی یہ تبدیلی پیغام دیتی ہے کہ تغیر، تبدیلی، بدلاؤ، انقلاب دنیا کی زندگی کا ایک لازمی پہچان ہے. جس طرح موسموں کا استقرار نہیں، موسم تبدیل ہوتے رہتا ہے، اسی طرح انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، استقرار نہیں ہے، اس میں بھی بدلاؤ آتا رہتا ہے.
اس میں بھی انقلاب آتا رہتا ہے، اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہ میسیج ہمیں ملتا ہے موسم کی تبدیلیوں سے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مکی صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، آپ اس سے اندازہ کیجئے۔ مسلمان جب ظلم و ستم سے دوچار ہو رہے تھے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، مسلمان آزمائش کے دور سے گزر رہے تھے، مسلمان کو ستائے جا رہے تھے، مسلمان کو پریشان کیے جا رہے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں نازل فرمائی ہیں، ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں چاند کی قسم کھائی ہے، کہیں سورج کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها، قسم ہے چاند کی، سورج کی۔ تو دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی۔ تو اور جگہ اللہ فرماتا ہے واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی۔ میرے بھائیوں، کیا حکمت ہے؟ مسلمان تو یہاں پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، مسلمانوں پر ستایا ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاند کا قسم کھا رہا ہے، سورج کا قسم کھا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، تم پر جو یہ ظلم اور ستم ہو رہا ہے، یہ جو پریشانی آ رہی ہے، دیکھو جس طرح ہر رات کے بعد صبح طلوع ہو رہی ہے، ہر رات کے بعد صبح طلوع ہو رہی ہے، کہا مسلمانوں تم پر جو یہ غم بادل مسلط ہے، تم پر جو یہ ظلم و ستم کا بادل چھایا ہوا ہے، گھبراؤ نہیں، مدینہ کا روشن صبح بھی طلوع ہونے والا ہے، امن و سکون بھی آنے والا ہے، ظلم و ستم کے یہ بادل چھٹنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پیغام اور میسیج دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ موسموں کی تبدیلی یہ پیغام رکھتی ہے کہ انسان کی انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، استقرار نہیں ہے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، وہ زندگی انفرادی یا اجتماعی بدلاؤ آتا رہتا ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ موسموں کی تبدیلی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، موسم گرما جس سے ہم اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، یہ موسم گرما اپنے اندر دو پہلو رکھتا ہے۔ ایک پہلو شکر گزاری کا پہلو ہے۔ شکر گزاری کا پہلو کیسے ہے موسم گرما؟ یاد رکھو، جب موسم گرما آتا ہے، گرمی کی شدت بڑھتی ہے، گرمی کی حرارت بڑھتی ہے، تو اسی گرمی کی شدت میں درخت میں لگے پھل پکتے ہیں۔ موسم گرما ہی میں، گرمی کی اسی شدت میں عرب میں درخت میں لگے کھجور پکتے ہیں، ہمارے ملکوں دوسرے ملکوں میں اور دوسرے پھل پکتے ہیں۔ آم اسی گرمی میں پکتا ہے، انگور اسی گرمی میں، اور بہت سارے پھل فروٹس ایسے ہیں جو اسی گرمی میں پکتے ہیں۔ کسان کماتا ہے، تاجر کماتا ہے، تجارت کرتا ہے، ان سے روزی روٹی جڑا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو موسم گرما اپنے اندر شکر گزاری کا پہلو رکھتا ہے، موسم گرما شکر گزاری کا متقاضی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کے بارے میں فرمایا، قریش مکہ کے سلسلے میں فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش مکہ کے دو تجارتی قافلے تھے، دو تجارتی قافلے۔ ایک تجارتی قافلہ موسم گرما میں یمن کی طرف جایا کرتا تھا، اور ایک تجارتی قافلہ موسم سرما میں شام کی طرف جایا کرتا تھا، ملک شام کی طرف جایا کرتا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان موسموں میں تجارت کرتے ہو، کماتے ہو۔ قریش مکہ کی معیشت کا ایک بڑی حد تک انحصار انہی دو تجارتی قافلوں پر تھا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قریش مکہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرے جو اس گھر کا رب ہے، جو وہ رب جس نے انہیں بھوک میں کھلایا، وہ رب جس نے انہیں خوف میں امن عطا کیا۔
تو معلوم ہوا موسم گرما کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ موسم گرما اپنے اندر شکر گزاری کا پہلو بھی رکھتا ہے۔ وہیں میرے بھائیوں موسم گرما اپنے اندر عبرت و نصیحت کے پہلو بھی رکھتے ہیں۔ جب بھی موسم گرما آتا ہے ہمیں اور آپ کو نار جہنم یاد دلاتا ہے، جہنم کی شدت اور جہنم کی گرمی کو یاد دلاتا ہے۔ دنیا میں گرمی کیوں پڑتی ہے، دنیا میں گرمی کیوں آتی ہے، گرمی کی یہ شدت کیوں بڑھتی ہے، سائنس اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ہماری شریعت نے کیا کہا، ہماری شریعت نے کیا کہا، جو حادثات کائنات کی غیبی تفسیر کرتی ہے، شرعی نقطۂ نظر کیا ہے اس سلسلے میں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ گرمی جب پڑتی ہے تو جہنم کو یاد دلانے کے لیے گرمی آتا ہے، وہ جہنم کی شدت، جہنم کی آگ کو یاد دلانے کے لیے آتی ہے۔ وہ جہنم کی آگ جسے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسوں میں سے کافروں کے لیے تیار کیا ہے، مشرکوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ جہنم کی آگ گناہ گاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، خطا کاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ جہنم کی یہ گرمی، یہ شدت دنیا میں جو پڑتی ہے گرمی جہنم کی بھاپوں کا سبب ہے، یعنی جہنم کی بھاپ کی وجہ سے دنیا میں یہ گرمی پڑتی ہے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گرمی کی غیبی سبب یہ ہے، گرمی اور شدت آنے کی غیبی تفسیر پیارے نبی نے جو بتلائی وہ یہ جہنم کے بھاپوں کی وجہ سے دنیا میں گرمی پڑتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ سے جہنم نے شکایت کی، جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اللہ میری گرمی، میری حرارت خود میرے لیے ناقابل برداشت ہے، یہ گرمی کی حرارت خود میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ جہنم کی اس شکایت کو سن کر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اجازت دی کہ تم سال میں ایک مرتبہ سانس چھوڑو اور سال میں ایک مرتبہ سانس لو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب جہنم سانس چھوڑتا ہے تو دنیا میں گرمی پڑتی ہے، اور جب جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی پڑتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا میں گرمی کیوں پڑتی ہے، اس کے سائنسداں ان کے ظاہری اسباب پر وہ اندازہ لگاتے ہیں، لیکن غیبی تفسیر کے رسول جو بتلا رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا میں جو گرمی آتی ہے، وہ دنیا میں جو گرمی پڑتی ہے، یہ جہنم کے بھاپوں کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں جب یہ گرمی آتی ہے، موسم گرما آتا ہے، گرمی کی یہ شدت، گرمی کی یہ حرارت ہمیں اور آپ کو حشر کے میدان کی اس گرمی کو یاد دلاتا ہے۔ حشر کے میدان میں جہاں نہ کوئی سایہ دار درخت ہوگا، نہ مسجد کی چھتیں ہوں گی، نہ گھروں کی چھتیں ہوں گی، نہ کوئی مشین اور آلات ہوں گے کہ ہم سایہ حاصل کر سکیں۔ میرے بھائیوں کوئی سایہ دینے والی چیز نہ ہوگی اور نہ ہی کسی کے جسم پر لباس ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول کیا مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے؟ آپ نے کہا ہاں مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول کیا مردوں کے جسم پر بھی لباس نہ ہوگا، عورتوں کے جسم پر بھی لباس نہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں مردوں کے جسم پر بھی لباس نہ ہوگا، عورتوں کے جسم پر بھی لباس نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول تب تو عورتیں مارے شرم سے مر جائیں گی جب مرد ان کے طرف دیکھیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عائشہ اس دن کا معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی،
ایک دوسرے کی طرف فرصت دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ گرمی کا یہ عالم ہوگا، گرمی کا یہ منظر ہوگا، گرمی کی شدت اس قدر ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب لوگ اکٹھے ہوں گے سورج قریب کر دیا جائے گا، 1 میل کے فاصلے پر سورج قریب ہو جائے گا۔ آج ہزاروں میل دور سورج ہے، آج ہم سے گرمی برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، خالی بدن ہم نہیں رہ پاتے ہیں، خالی پاؤں نہیں چل سکتے ہیں، 2 منٹ گرمی میں ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ میرے بھائیو اندازہ کرو، تصور کرو کر حشر کے میدان میں نہ کوئی سایہ دینے والی چیز ہوگی، اس گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ اس گرمی کو کیسے جھیلو گے؟ سورج قریب کر دیا جائے گا، یہاں ہزاروں کلومیٹر دور ہے، گرمی کی یہ عالم ہے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہو پاتی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، اپنے اپنے معصیتوں کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی گھٹنوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کندھوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور کوئی پوری طور سے ڈوب رہا ہوگا اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے۔ کل حشر کے میدان میں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ ہے دنیا میں یہ گرمی جو پڑتی ہے، دنیا میں یہ جو گرمی آتی ہے، یہ گرمی، یہ موسم گرما ہمیں اور آپ کو حشر کے اس میدان کو یاد دلاتا ہے تاکہ ہم اس دن کے لیے تیاری کر لیں، اس دن کے لیے ہم تیار رہیں، ہم ایسے اعمال کریں، ہم ایسے نیک کام کریں کہ اس دن کی گرمی سے ہم بچ سکیں، اس دن اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حفاظت کر سکے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دنیا میں جب موسم گرما آتا ہے تو گرمی کی یہ شدت، گرمی کی یہ حرارت ہمیں اور آپ کو جہنم کی اس آگ کی شدت کو یاد دلاتا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں دنیا میں جو آگ تم جلاتے ہو اس آگ سے 69 گنا زیادہ درجہ جہنم کی آگ کی حرارت ہے۔ اللہ اکبر۔ سورج کی یہ گرمی، سورج کی یہ حرارت، سورج کی یہ تپش ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے۔ دنیا کی آگ جسے ہم جلاتے ہیں وہ آگ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ دنیا کی آگ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے چند لمحوں میں بھسم ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور کرو، امیجن کرو، سوچو جہنم کی وہ آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ حرارت اور ٹیمپریچر میں زیادہ ہے، اس آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ او نافرمانو، او خطا کارو، او گناہ گارو، پلٹ جاؤ رب کی طرف، آ جاؤ اللہ کی طرف، چھوڑ دو شرک کو، چھوڑ دو بدعات کو، چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو برائیوں کو، نیک اعمال کرو، ورنہ یاد رکھو گرمی کی اس حرارت سے اندازہ لگا لو کہ کل جہنم کی آگ کی گرمی کتنی خطرناک ہوگی، کل جہنم کی گرمی کی شدت کتنی خطرناک ہوگی، اس گرمی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں موسم گرما جب آتا ہے ہمیں اور آپ کو جہنم کی اس آگ کو یاد دلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب موسم گرما آتا ہے ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہم سب کرتے ہیں کہ لوگ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں، مشروبات کا انتظام، طرح طرح کے شربت کا انتظام، کولڈ ڈرنکس کا انتظام لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ موسم گرما کی یہ شدت، ہمیں یہاں پیاس لگتی ہے، پانی محسوس ہم جب پینے کے لیے کرتے ہیں ہم فریج میں رکھ کر پانی ٹھنڈا کر کے پی لیتے ہیں، لیکن جہنم میں جہنمیوں کو پینے کے لیے کون سا پانی دیا جائے گا پتہ ہے؟ میرے بھائیوں جو گناہ کرتے ہو گناہوں کو چھوڑ دو، برائی کرتے ہو برائیوں کو چھوڑ دو۔ جہنم میں جہنمیوں کو کون سا پانی پلایا جائے گا؟
قرآن کہتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ جہنمیوں کو ایسا پانی پلایا جائے گا جس میں نہ کوئی مزہ ہے نہ کوئی ذائقہ ہے، اور جہنم کا وہ پانی ابلتا ہوا پانی ہوگا، وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جسے وہ پیتے ہی بھسم ہو جائے گا۔ جہنم میں ایسے پانی پلایا جائے گا، اور وہ پانی دنیا کی آگ میں گرم کیا ہوا پانی نہیں، دنیا کی آگ میں تپایا ہوا پانی نہیں، بلکہ جہنم کی آگ میں تپایا ہوا پانی، جہنم کی آگ میں اس پانی کو ابالا ہوگا، جہنم کی آگ میں تپایا ہوا پانی، اس پانی کو جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ میرے بھائی تصور کرو، یہ ٹینکی جو ہم چھت پہ رکھتے ہیں، اس پانی کو دوپہر کے وقت نکال کر تھوڑا زبان میں ڈالو، ہم ڈال نہیں سکتے، اس پانی سے ہم وضو کر نہیں سکتے، نہا نہیں سکتے، اتنی گرم پانی ہوتا ہے۔ لیکن تصور کرو کہ جہنم میں جہنمیوں کو جو پانی پلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں تپایا ہوا پانی ہوگا، جہنم کی آگ میں کھولا ہوا پانی ہوگا جو جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح جہنم کتنی خطرناک ہے، کتنی بھیانک ہے، ایک حدیث پاک سے اندازہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، پوری زندگی عیش و عشرت سے گزر کرتا رہا، کبھی مصیبت نہیں دیکھا، ہمیشہ عیش و عشرت آرام کے ساتھ گزارتا رہا، چین سکون کے ساتھ گزارتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایک لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا، پھر اس سے جہنم سے نکالے جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ میرے بندے، جہنم کے اس عذاب کو چکھنے کے بعد، جہنم کی اس حرارت اور گرمی کو چکھنے کے بعد بتاؤ دنیا کی جو سکھ تمہیں یاد ہے، دنیا کی عیش و عشرت تمہیں یاد ہے؟ وہ آدمی کیا کہے گا؟ اللہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جہنم کے چند لمحوں کے مزے چکھنے کے بعد، مجھے ایسا فیلنگ ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری پوری زندگی دکھوں میں گزری ہو، پریشانیوں میں گزری ہو، غموں میں گزری ہو۔ ایک اور آدمی ہوگا، اسے لایا جائے گا، اس نے دنیا کی زندگی میں کبھی سکھ نہ دیکھا ہوگا، آرام نہ پایا ہوگا، پوری زندگی مصیبتوں میں گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو چند سیکنڈ کے لیے جنت میں ڈال دے گا، چند سیکنڈ کے لیے، پھر اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ میرے بندے، جنت کے اس مزہ چکھنے کے بعد دنیا کی دکھ تمہیں یاد ہے، دنیا کی مصیبت تمہیں یاد ہے، دنیا کی پریشانی یاد ہے؟ وہ آدمی کیا کہے گا؟ اللہ جنت کے ایک سیکنڈ مزہ چکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میری پوری زندگی سکھوں میں گزری ہو، آرام میں گزری ہو، چین سکون میں گزری ہو۔ اللہ اکبر! تو اندازہ کیجئے جنت اور جہنم کس طرح ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جہنم کی گرمی، جہنم کی حرارت، جہنم کا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ جب بھی موسم گرما آتا ہے ہمیں اور آپ کو جہنم کی شدت کو یاد دلانے کے لیے آتا ہے۔ اور اسی طرح آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے، جب بھی موسم گرما آتا ہے، جو ضعیف الایمان ہیں، جن کے ایمان کمزور ہیں، جو منافق ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے، کوتاہی کرتے ہیں۔ وہ گرمی کی شدت کا حوالہ دے کر ظہر میں اس کے لیے آنا مشکل ہے، گرمی کی شدت کا حوالہ دے کر عصر میں اس کے لیے آنا مشکل ہے۔ یہ کمزور ایمان والوں کی پہچان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ نبی کے جنگ میں نکل جانے کے بعد جو لوگ مدینے میں بیٹھے رہ گئے تھے، اپنے بیٹھے رہنے پر بڑا خوش تھے اور دوسروں سے کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، تم کہاں جنگ میں جا رہے ہو؟ دوسروں کو بھی روک رہے تھے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی قل نار جہنم، کہ
اے نبی کہہ دو کہ دنیا کی اس گرمی کی شدت سے زیادہ خطرناک جہنم کی گرمی کی شدت ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ جاتے تو اپنے کیے پر بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کی طرف اشارہ کیا۔ غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ غزوہ تبوک میں جانا ہے۔ مالی اعتبار سے بھی مسلمان کمزور تھے اور ادھر گرمی کی شدت تھی، گرمی کی حرارت تھی۔ اللہ کے رسول کا حکم ہوتا ہے جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں، کامل اور صادق ایمان والے ہوتے ہیں، وہ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ ادھر گرمی کی شدت ہے، ایک طرف کھجور بھی پکے ہوئے ہیں، فصل بھی ہو چکا ہے، لوگ بہانہ تلاش کر رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے۔ اللہ کے رسول جنگ میں جاتے ہیں، جنگ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، وہ دشمن بھاگ گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آتے ہیں، غزوے سے واپس آتے ہیں، پیارے نبی کی عادت ہے، پیارے نبی کی عادت رہی ہے کہ جب بھی آپ سفر سے آتے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے دیکھا کہ منافقین کی ایک لائن لگا ہوا ہے، سب اپنے اپنے بہانے تلاش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم اس لیے ہم جنگ میں نہ جا سکے، ہم اس وجہ سے جنگ میں نہ جا سکے، دلوں کی بات اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے معاف کر دیا میرے بھائیوں، لیکن 3 ایسے لوگ تھے، 3 ایسے صحابی تھے جو صادق الایمان تھے، جو پکے سچے ایمان والے تھے، پکے مومن تھے۔ انہوں نے بہانہ نہیں کیا، انہوں نے سچ سچ بتا دیا اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں قرآن میں آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ سچے لوگ تھے، یہ ایمان والے تھے، ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی، اور مذمت فرمائی ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے بہانہ کیا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب موسم گرما آتا ہے تو کمزور ایمان والوں کے لیے ایک بہانہ بن جاتا ہے کہ گرمی کی شدت ہے، ہم ظہر میں کیسے آ سکتے، عصر میں کیسے آ سکتے، اور دن رات میں گرمی کی اس وجہ سے سو نہیں پاتے ہیں، اس لیے فجر میں ہم سو بھی جاتے ہیں نیند پوری کرنے کے لیے۔ یہ کمزور ایمان والوں کے لیے ایک بہانہ ہے، ایک بہانہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موسم گرما سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کے لیے نیک اعمال کریں اور جہنم سے بچنے والے اعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کی شدت سے بچائے، اور دنیا کی گرمی سے خوب عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔